آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھی کہ اس سال کوہرا کم ہے، کوہرا کم ہوتا تو گیہوں اچھا نہیں ہوتا، مٹر اچھا نہیں ہوتا۔ کوہرے سے گیہوں اور مٹر اچھا ہوتا ہے۔ ہر جگہ کی زمینیں الگ ہیں، ہر جگہ کے موسم الگ ہیں۔ جہاں پر جیسی زمینیں ہیں، جیسے موسم ہے، وہاں پر ویسی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ اس رب کی قدرت دیکھو۔ انسان تو سوچتا ہی نہیں، انسان تو یہ سوچتا ہے کہ پتہ ہی نہیں میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید کہ دنیا میں آیا ہوں تو میرے بارے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کو تو اس دانے کی بھی خبر ہے، چھوٹے سے کی جو سرسوں کا دانہ تو زمین میں ڈال آیا، اس کی بھی خبر ہے کہ وہ پیدا ہونا کہ نہیں ہونا۔ اللہ کو اس دانے کی بھی خبر ہے تو تیرے اتنے بڑے آدمی کی خبر کیسے نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میرے بھائی؟ اللہ اس دانے کو جو تو زمین کے اندر ڈال آیا اس کو بھی جانتا ہے کہ اسے زندگی دینا، اس میں سے پودا نکالنا، اس کے اندر سے کلی نکلنا۔ اور میرے بھائی پھر تو جھوٹ بول کے کما رہا ہے تو تیرے مولا کو کیسے پتا نہیں ہوگا کہ تیری کمائی کیسی ہے؟ اچھا ایک بات اور دیکھیے، وہ رب کتنا کریم ہے، وہ کتنی برداشت تحمل، اس میرے رب کو کتنا برداشت ہے۔ اس کچھ بندے اس کو مانتے ہیں، کچھ نہیں بھی مانتے، وہ کھانا سبھی کو دے رہا۔ بات ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے اسے خدا مانا انہیں بھی بھوکا نہیں رکھا، جنہوں نے خدا نہیں مانا انہیں بھی بھوکا نہیں رکھا، جنہوں نے اس کی عبادت کی اس کو بھی بھوکا نہیں رکھا، جس نے عبادت نہیں کی اس کو بھی بھوکا نہیں رکھا۔ بات ہے کہ نہیں؟ وہ سب کو دے رہا ہے، وہ سب کو دے رہا ہے۔ آج ہم سے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو ہم نہیں دیتے۔ بات ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ کام تھا، یہ پیشہ تھا کہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے۔ لوگوں مہمان کو کھانا کھلانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بعض آدمی کے ہاں یہ ہوتا مہمان آتا وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی پیشانی پر جو ہے خوشی کا جو ہے اظہار ہوتا ہے کہ اس کے گھر مہمان آیا۔ بعض انسان کی طبیعت ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، اگر اس کے گھر مہمان آ جائے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کیوں آ گیا، وہ ٹینشن میں پڑ جاتا۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سنو، اگر مہمان آتا تو وہ بھی اپنی قسمت کا کھا کے جاتا، تیرا کچھ نہیں کھا کے جاتا، اس لیے کہ تیری خوش نصیبی ہے آج تیرے دسترخوان پہ اللہ نے اس کی قسمت کا لکھ دیا ہے، یہ تو تیری خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اسے نہیں کھلا رہا بلکہ وہ اپنی قسمت کا آج تیرے دسترخوان پہ لے کے آیا ہے، تیرے دسترخوان پہ لے کے آیا۔ حضرت ابراہیم کی عادت تھی بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ مہمان نہیں آتا تو جب تک کھانا نہیں کھاتے۔ ایک روز مہمان نہیں آیا، اپنے دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ یا اللہ آج بھی کسی مہمان کو بھیج دے۔ مہمان نہیں آیا، حضرت ابراہیم دسترخوان سے اٹھے، گھر سے باہر نکلے، دروازے سے باہر نکلے، مہمان نہیں آیا، کسی کو ہاتھ پکڑ کے لاؤں گا مگر ساتھ میں کھانا کھلاؤں گا، اس لیے کہ کبھی اکیلے کھاتے نہیں۔ لوگوں حضرت ابراہیم جب باہر نکلے، ایک 80 سال کا بوڑھا شخص گزرا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا بابا میرے گھر کھانا تیار ہے، ذرا کھانا تناول فرما لیں، کھانا کھا لیں۔ لوگوں 80 سال کا بوڑھا شخص بھوکا تھا، کھانے کی ضرورت تھی۔ حضرت ابراہیم کی دعوت پایا، پا کے کہنے لگا چلو ابراہیم ہمیں تمہاری دعوت منظور ہے۔ اسے بھی بھوک لگ رہی تھی، 80 سال کا آدمی۔ حضرت ابراہیم گھر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد دسترخوان پہ کھانا رکھا، حضرت ابراہیم نے بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد کھانا لگا دیا، کھانا لگ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بابا شروع کرو، اس نے کھانا ڈائریکٹلی شروع کر دیا، کھانے کو ہاتھ لگایا، حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا، نہیں ایسے نہیں کھانے دوں گا۔ کہا ابراہیم یہ کیا بات ہے، دروازے سے پکڑ کے لایا، راستے سے پکڑ کے لایا، اب میں کھانے لگ گیا تو ہاتھ پکڑ لیا، کھانے نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ایسے نہیں، میرے دسترخوان پہ کھانا کھانے سے پہلے میرے اللہ کا نام لے، اس کے بعد کھانا شروع کر۔
ہے نا، میرے اللہ کا نام لے، میرے اللہ کے نام سے شروع کر۔ اور ہم بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے ہی نہیں بہت سے لوگ، تو انہیں اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو، شیطان شریک نہیں ہوتا ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کھانے کے شروع میں کبھی بسم اللہ یاد نہ آئے تو بیچ میں اگر یاد آ جائے تب پڑھ لو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، تب بھی آپ کے کھانے میں برکت ہو جائے۔ بسم اللہ مگر ضرور، حد یہ ہے کہ کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ، اب یاد آئے تب بھی پڑھ لو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اور اس کے بعد چاہے برتن ہی چاٹ لو جس کو کھایا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا، ایسے نہیں کھانے دوں گا، پہلے میرے رب کا نام لے۔ اور رب کا نام لینے والا نہیں تھا، وہ تھا بتوں کی پوجا کرنے والا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ دوسرے مذہب کا آدمی تھا۔ کہنے لگا ابراہیم اگر کھانا کھلانا ہے تو جیسے میں کھانا چاہتا ہوں کھلا دے، چند لقموں کے لیے اپنا مذہب اپنا دین نہیں بدلوں گا، میں چند لقموں کے لیے تیرے خدا کا نام لوں، یہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انسان پہ تو بغیر میرے رب کا نام لیے کھایا ہی نہیں جاتا، فیصلہ تمہارے اوپر ہے، کھانا ہے تو مولا کا نام لینا ہوگا، نہیں تو ایسے ہی جانا ہوگا۔ وہ بھی اپنی ضد پہ اڑ گیا، میں اپنے خداؤں سے دغا نہیں کر سکتا، اپنے خداؤں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کھلانا ہے تو ایسے ہی کھلا، میں تو تیرے خدا کا نام نہیں لوں گا۔ بس یہ بھی اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تک میرے خدا کا نام نہ لے لے، جب تک ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا، بس بات یہی ختم ہو گئی۔ یہ اٹھ کے چلا گیا، یہ اٹھ کے چلا گیا۔ فوراً حضرت جبریل کے ذریعے وحی نازل ہو گئی حضرت ابراہیم پر، اور معلوم ہے کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے ہمارے بندے کو ناراض کر دیا، ہائے ہائے، تو نے ہمارے بندے کو بھوکا اٹھا دیا، اور اس کی مولا تو نے دیکھا، تو جانتا ہے میں نے اپنے لیے نہیں اٹھایا، میں نے اسے اپنے لیے نہیں بھوکا بھیجا، میں نے تو تیری محبت کی وجہ سے اسے نہیں کھانے دیا۔ میں نے کہا بس وہ تیرا نام لے لے تو کھا لے، اس نے تیرا ہی تو نام نہیں لیا مولا، میں نے اسی لیے تو نہیں کھانے دیا، میرا اس میں کیا میٹر تھا، میں اپنا نام لینے کو نہیں بولا، میرا تو کوئی میٹر ہی نہیں، میں تو بس تیری محبت میں کہا اس کا نام لے لے تو کھا لے۔ رب نے فرمایا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوتی؟ عرض کی مولا تقریباً 70 سے 80 برس، 70-80 برس کی عمر تھی۔ رب نے فرمایا ابراہیم وہ جب سے پیدا ہوا آج تک وہ تو ہمارا نام کبھی لیتا ہی نہیں، ہم اسے 80 سال سے اپنا بغیر نام لیے کھلا رہے ہیں، تو ایک ٹائم نہ کھلا سکا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اتنا حضرت ابراہیم نے سنا، بولے رب بات تو صحیح ہے تیری، تو ان کو بھی کھلاتا ہے جو تیرا نام نہیں لیتے۔ حضرت ابراہیم پھر دسترخوان سے اٹھے، دوڑے دوڑے گئے، ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا ابھی تو دسترخوان سے اٹھایا تھا، ابھی کیا کرنے آ گیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا چاہے میرے خدا کا نام لینا یا نہ لینا، مگر میرے گھر پہ کھانا کھا کے چلا جا۔ ہائے ہائے، اس رب کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔